السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بھی مائنڈ میں یہ سوال آتے ہوں گے کہ اگر میاں بیوی ہم بستری کر رہا ہو اور اسی ٹائم اذان ہونے لگے تو کیا اس صورت میں اذان کا جواب دیں یا نہیں؟ اسی طرح کوئی بندہ غسل خانے میں غسل کر رہا ہے یا ٹوائلٹ باتھ روم میں ہے تو اس وقت بھی اذان کا جواب دیں گے یا نہیں؟ سارے ڈاؤٹس کو کلیئر کروں گا، آئیے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک امپورٹنٹ مسئلہ یہ بھی ہے، بہت سارے حضرات میل پر میل کرتے ہیں کہ مفتی صاحب جب ہم نماز شروع کر دیں، فار ایگزامپل سنت نفل نماز پڑھنا شروع کر دیں یا کسی نماز کی قضا پڑھنا شروع کر دیں اور اس کے بعد اذان ہونے لگی تو اب ہم اذان کا جواب دیں یا نہ دیں؟ تو یاد رکھیے بلکہ کلیئر کر لیجئے، اگر پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی دوران اذان شروع ہو گئی تو اذان کا جواب دینے کے لیے نماز نہیں توڑیں گے، اپنی نماز کمپلیٹ کر لیجئے۔ اور اگر اذان ہونے والی ہے اور بالکل جسٹ اسی ٹائم کوئی نماز کی نیت باندھنا چاہتا ہے تو ایسے شخص کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر اور رک جائیں، جب اذان کمپلیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد نماز کے لیے نیت باندھیں۔ اسی طرح کوئی بیت الخلاء میں ہے، ٹوائلٹ میں ہے، پیشاب خانے میں ہے، پیشاب کر رہا ہے، پاخانہ کر رہا ہے تو اس وقت بھی اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح کوئی غسل کے لیے باتھ روم میں ہے اور اذان شروع ہو گئی تو ایسا شخص غسل میں مشغول رہے، اذان کا جواب نہ دے۔ اسی طرح بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہے تھے تب بھی اذان کا جواب نہیں دیں گے۔ اسی طرح کوئی حدیث کا درس دے رہے ہوں یا کوئی سن رہا ہو تو ایسا شخص اگر چاہیں تو جواب نہ دیں، درس و تدریس میں لگے رہیں، ورنہ مستحب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ ہو جائیں، رک جائیں، اور جب اذان کمپلیٹ ہو جائے دعا پڑھنے کے بعد پھر درس و تدریس شروع کر دیں۔ اب بات آتی ہے اگر ناپاکی کی حالت میں، فار ایگزامپل ہم بستری کے بعد غسل جنابت ابھی نہیں کیے ہیں، اسی طرح کوئی عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہے تو کیا وہ اذان کا جواب دیں گے یا نہیں؟ تو غور سے سنیے، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتائی ہے، ناپاکی کی حالت میں صرف قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے، باقی اس کے علاوہ اگر کوئی دعا، تسبیحات، وظائف پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، پڑھ سکتا ہے۔ تو چونکہ اذان کا جواب دینا یہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے تو بالکل جواب دے سکتے ہیں، نو پرابلم، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اب لاسٹ بات آتی ہے اذان کا جواب کس طرح دیں، تو غور سے سن لیجئے، جب مؤذن صاحب کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب وہ خاموش ہو جائے تو آپ ان کے جملے کو دہرا دیں، پھر وہ دوسرا جملہ کہے اور خاموش ہو جائیں تو آپ ان کے جملے کو دہرا دیں، سارے جملے کو سیم ریپیٹ کریں گے، صرف حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ بولیں۔ اسی طرح فجر کی اذان میں ایک جملے کا اضافہ ہوتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کے جواب میں کہیں صدقت و بررت، اس کا معنی ہے آپ نے سچ کہا اور آپ نے نیکی کا کام کیا۔ تو اگر کوئی چاہے تو ساتھ ہی مؤذن جیسے خاموش ہو آپ جواب دیتے چلے جائیں، ورنہ ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ مؤذن صاحب جب مکمل اذان دے لیں تو اس کے بعد ہم بھی مکمل اذان پڑھ لیں، ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ تو امید کرتا ہوں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں آج کی یہ کلپ پسند آئی ہوگی، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی ضرورت ہے، گروپس میں ڈالیے، رشتہ داروں تک پہنچائیے، دوست و احباب کو سینڈ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔